ذکر ہے، ایک پیڑ پہ ایک کوا اور کوی رہتے تھے۔ ان کا ایک پیارا سا بچہ بھی تھا۔ وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک خطرناک سانپ ان کے پیڑ کی طرف آ رہا ہے۔ اس سانپ نے اسی درخت کے نیچے اپنا گھر بنا لیا۔ اجی سنتے ہیں یہ سانپ تو یہیں آ گیا ہے، اب ہمیں اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ گھبراؤ نہیں بیگم، ہم اپنے بچے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دونوں والدین اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکل گئے۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو گھونسلہ خالی پڑا تھا۔ میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ لگ رہا ہے اسے سانپ کھا گیا۔ اب ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ کچھ عرصے بعد کوی نے پھر سے انڈے دیے۔ جب کوا کھانے کی تلاش میں نکلتا تو کوی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی۔ کچھ عرصے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ ایک دن کوی درخت پہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی تھی کہ سانپ نے حملہ کر دیا۔ کوی نے چلا کر کوے کو آوازیں دی۔ کوا کوی کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ وہ خطرے میں ہے، تو وہ دوسرے کووں کو لے کر اپنے گھر کی طرف آیا۔ مگر جب تک وہ پہنچا، سانپ بچوں کو کھا چکا تھا۔ ہمیں اس مسئلے کا حل بھی لومڑی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ وہ دونوں لومڑی کے پاس جاتے ہیں اور سارا قصہ سناتے ہیں۔ تم دونوں پریشان نہیں ہو، میں اس مسئلے کا حل بتاتی ہوں۔ میری بات پر عمل کرو گے تو سانپ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دونوں لومڑی کی بات پر عمل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو شہزادی اپنے دوستوں کے ساتھ پانی میں کھیل رہی ہوتی ہے اور اس کے زیورات ایک طرف رکھے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لومڑی نے بتایا تھا۔ سپاہی شہزادی کے زیورات کی حفاظت کر رہے تھے۔ کوے نے خاموشی سے شہزادی کے زیورات اپنی چونچ میں دبائے اور وہاں سے اڑ گیا، اور سپاہی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کوا جیسے ہی اپنے گھر کے پاس پہنچا، اس نے شہزادی کا زیور سانپ کے بل کے پاس ڈال دیا، جیسے کہ لومڑی نے بولا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے ہی سانپ باہر آیا، سپاہیوں نے اسے مار دیا تاکہ وہ شہزادی کا زیور واپس لے جا سکیں، اور اس طرح لومڑی کے مشورے پر عمل کر کے کووں کی جان ہمیشہ کے لیے ظالم سانپ سے چھٹ گئی۔